بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کائنات کی تاریخ کا سب سے عظیم سفر جسے سفر معراج کہا جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا معراج کا واقعہ جدید سائنس کی روشنی میں پاسبل ہے؟ اور معراج کی رات اللہ کو دیکھنے کی حقیقت کیا تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کائنات کا سب سے عظیم سفر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے انتہائی قلیل وقت میں آسمانوں میں ٹریول کیا، اور آج واقعہ معراج پر سب سے زیادہ اعتراض ایتھیسٹ یعنی ملحدین کو ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ پاسبل ہے ہی نہیں۔ لیکن آج کی جدید سائنس ان کی اس اعتراض کی نفی کرتی ہوئی یہ ثابت کر چکی ہے کہ ایسا پاسبل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس سامنے پہاڑ کو دیکھ، میں اس پر اپنا جلوہ ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ پھر کچھ دیر بعد میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ اس پہاڑ پر ظاہر ہوا، لیکن پہاڑ اس جلوے کو برداشت نہ کرتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ غور کریں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا پاسبل نہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے کچھ خاص انسٹرومنٹس چاہیے، کچھ اسپیشل ویژولز چاہیے، تب جا کر اللہ کا دیدار پاسبل ہوگا۔ ورنہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی دیکھی اور وہ اس تجلی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ اکیوپمنٹس یا ویژولز اس وقت لگائے گئے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جب آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، کھولا گیا، یعنی سرجری کی گئی، اور ان کے دل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے سینے کو حکمت اور علم سے بھر دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے دیدار سے پہلے اس قابل بنایا گیا کہ وہ کائنات کے اس عظیم سفر کو برداشت کر سکیں۔ اب اگر کوئی ملحد جس سوال کرے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ثبوت دور حاضر میں آئنسٹائن کی تھیوری ہے، جسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ بات پروف کر دی کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یعنی یہ بات قابل ذکر ہے کہ روشنی کی رفتار میل میں ہے، کلومیٹر میں نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا وقت آئے گا اگر ایک انسان روشنی کی رفتار کا 90% پا لے اور اسی طرح ٹریول کرے تو اس پر وقت آدھا رہ جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر ایک انسان روشنی کی رفتار سے 5 سال ٹریول کرے تو زمین پر اس وقت 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی انسان روشنی کا 100% پا لے تو زمین کی نسبت اس کا ٹائم 0 ہو جائے گا، وہ جتنا مرضی ٹریول کر لے زمین کے مطابق اس کا وقت رک جائے گا، چاہے وہ جتنا مرضی سفر کرتا رہے۔ یہ صرف تبھی ممکن ہے جب وہ انسان مسلسل روشنی کی رفتار سے سفر کرتا رہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک ایسا راکٹ ڈیزائن کیا گیا جو روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے ذرا کم رفتار پر خلا میں سفر کر سکتا ہے۔ جب راکٹ کا عملہ مسلسل 1 سال تک اسی رفتار سے خلا میں سفر کرنے کے بعد واپسی کا سفر بھی اسی تیزی سے زمین پر لوٹتا ہے، تو انہیں بعد میں علم ہوتا ہے کہ زمین پر ان کی غیر موجودگی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ جن بچوں کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں اب وہ بوڑھوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے تو سفر میں صرف 1 یا 2 سال گزارے ہیں، تو ان پر اتنی مدت کیسے گزر گئی؟ اس میں کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں ٹوین پیراڈاکس کہا جاتا ہے، اور اس تقاضے کا جواب خصوصی نظر اضافی بھی ہے۔ وقت میں تاخیر، ٹائم ڈیلیشن، اس کے ذریعے یہ سارا چیز فراہم کرتا ہے۔ جب کسی چیز کی رفتار جو ہے بے انتہا بڑھ جائے اور روشنی کی رفتار کے رفتار کے قریب پہنچنے لگے تو وقت ساکن لوگوں کے مقابلے میں سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ پاسبل ہے کہ جب ہماری جو مثال کی خلائی مسافروں کے لیے 1 سیکنڈ گزرا ہو تو زمینی باشندوں پر اسی دوران میں کئی گھنٹے گزر گئے ہوں گے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقت صرف حرکت کرنے والی چیزوں کے لیے آہستہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ساکن فرد اسی راکٹ میں سوار اپنے کسی دوست کا منتظر ہے تو اس کے لیے انتظار کے لمحے طویل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو حجرہ مبارک کے دروازے پر جو کنڈی لٹکی ہوئی تھی نا،
وہ بھی اسی طرح موو کر ہل رہی تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ کر گئے تھے. گویا کہ اتنے طویل عرصے میں زمین پر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خصوصی نظر اسافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کی حقانیت کو جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اصل میں زمین پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کئی برس گزر جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا. براق برق سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی بجلی کے ہیں، اور اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اگر کوئی وقت کے گھوڑے پر سوار ہو جائے تو وقت اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے. یعنی اگر آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو وقت بالکل رک جاتا ہے. حالانکہ وہ آدمی آپ کو چلتا ہوا محسوس ہوگا، لیکن کائنات اس کے لیے تھم جاتی ہے. جب اس نے وقت اور فاصلے کو قابو میں کر لیا ہو تو جو بھی وہ وقت کے گھوڑے سے اترے گا تو وقت کی گھڑی پھر سے ٹک 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 شروع ہو جائے گی. وہ آدمی چاہے پوری کائنات کی سیر کر کے آ جائے، بستر گرم ہوگا، کنڈی ہل رہی ہوگی اور پانی چل رہا ہوگا، اور بجلی کا ایک بلب 1,86,000 میل کے فاصلے پر رکھ دیں، سوئچ دبائیں تو 1 سیکنڈ میں وہ بلب جلنے لگے گا. اب معراج شریف میں چاہے 1000 سال لگے ہوں یا 1,00,000 برس، وقت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اللہ کو کیسے دیکھا؟ اس بارے میں صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے. بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. لیکن اکثریت جو ہے نا صحابہ کی اور تابعین کی رائے بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے حجاب سے دیکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنے کا سب سے بڑا ثبوت قرآن خود ہے، جہاں سورہ نجم کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہے گی. بے شک اللہ نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں، اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے الفاظ کو کوئی ملحد، کوئی انسان اور کوئی جن غلط ثابت نہیں کر سکتا. ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.